بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، روحانی اعمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقوی، خلوص نیت، ایمان راسخ، یقین کامل، پابندی صوم و صلات، رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے۔ خلوص نیت اور یقین کامل روحانی اعمال و وظائف کی بنیاد ہے ناظرین۔ کسی بھی دعا کی قبولیت ثنا اور درود شریف پڑھنے سے مشروط ہے۔ ثنا اور درود شریف یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کسی بھی عمل کے اول و آخر میں کوئی بھی درود شریف پڑھے یا لکھیں، یا یہ کہ ان درود میں سے کوئی ایک پڑھ یا لکھ سکتے ہیں ناظرین، جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ اکثر و بیشتر وظائف و اعمال میں اجازت عمل حاصل کرنے، رجال الغیب سے مدد طلب کرنے، حصار اور صرف عمار کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنکس دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چینل کی تمام ویڈیوز اور رد سحر جادو کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ یہ عمل میں نے ہندوستان کے ایک مشہور معروف روحانی اسکالر سید حسن الہاشمی کی کتاب سے لیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بغیر سند و ثبوت اور تحقیق کے کوئی وظیفہ یا عمل پیش نہیں کرتا۔ یہ کتاب دہلی، انڈیا سے شائع ہوئی ہے۔ رد سحر جادو اور جن و عصیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور پرماننٹ علاج کے لیے کمنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ نقش سورہ جن سے رد سحر جادو کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے۔ آئیے درج ذیل طریقے سے سورہ جن کا نقش مثلث آتشی معکوس پلیٹ پر لکھ کر یا کسی چینی کے برتن پر لکھ کر اور دو کر مریض کو صبح 8 اور 10 بجے کے درمیان پلائیں، اور دوسرا نقش مریض کے گلے میں ڈالیں۔ انشاءاللہ سحر اور سحری اثرات سے نجات مل جائے گی۔ نقش لکھنے اور علاج معالجہ کا طریقہ یہ ہے ناظرین۔ یہ ناظرین مکمل نقش آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک برتن یا پلیٹ لینی ہے۔ کون سی پلیٹ؟ چینی پلیٹ۔ چینی پلیٹ یا پلیٹ نما کوئی برتن، چینی برتن آپ نے لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ آپ نے 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس سفید کاغذ پر آپ نے دم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ اس پلیٹ کے اندر یا برتن پر، برتن کے اندر جہاں آپ نے لکھنا ہے وہاں پر بھی آپ نے اس پر دم کرنا ہے۔ 7 یا 11 مرتبہ درود شریف، پلیٹ پر بھی، چینی پلیٹ، چینی برتن، یا اور کاغذ پر بھی، سفید کاغذ پر بھی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کاغذ پر کام شروع کرنا ہے۔ آپ نے یہ نقش آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، میں نے 3 کلر مختلف اس لیے دیے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے دیا ہے۔ آپ نے صرف ایک ہی کلر میں آپ نے بنانا ہے۔ کاغذ پر جس پن سے مرضی ہو آپ لکھیں، جو بھی پن ہو، بال پن ہو یا فاؤنٹین پن ہو، سیاہی والا پن ہو یا مارکر ہو، جو بھی ہو، لیکن برتن پر آپ نے مارکر سے لکھنا ہے یا سیاہی والے پن سے لکھنا ہے، فاؤنٹین پن سے، کیونکہ وہ سیاہی آپ نے دو کر پلانا ہے بیمار کو، ٹھیک ہے۔ کاغذ پر جو نا ایک ہی کلر استعمال کرنا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے 3 کلر میں دے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے آپ نے کاغذ پر اور برتن پر، چینی پلیٹ پر آپ نے دم کیا ہے 11 یا 7 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہ بلیک کلر کا کام کرنا ہے۔ بلیک کلر اس میں کیا ہے؟ ایک درود شریف ہے، آپ نے اوپر درود شریف لکھنی ہے کاغذ پر،
اور اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا یہ 2 لائن کا فاصلہ چھوڑ کر آپ نے یہ 9 خانوں کا مثلث بنانا ہے۔ مثلث 9 خانوں کا ہوتا ہے، یہ ڈانچہ آپ نے بنانا ہے۔ یہ 2 کام کرنے آپ نے، سب سے پہلے درود شریف اور یہ ڈانچہ۔ اس کے بعد آپ نے گرین کلر یا سبز کلر کا کام کرنا ہے۔ سبز کلر میں کیا ہے؟ یہ 4 فرشتوں کے، مقرب فرشتوں کے نام ہے، یہ آپ نے چاروں طرف لکھنے ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ یہ دیکھیں، جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و، یہ گرین کلر آپ نے یہ لکھنا ہے اس کے گرد، ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرے مرحلے پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کون سا کام کرنا ہے؟ یہ کام کرنا ہے بلو کا کام کرنا ہے، نیلے کلر کا۔ نیلے کلر میں سب سے پہلے اوپر آپ نے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عدد ہے 786، یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ اعداد پر کرنے ہیں، میں حساب کتاب میں سمجھاتا ہوں کس طرح پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کس طرح، یہ دیکھیں یہ حساب کتاب یہاں میں سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں سورہ جن کی عدد ہے 60,633، یہ سورہ جن کی عدد ہے 60,633۔ مثلث بنانے کے لیے قانون یہ ہے کہ اس سے 12 مائنس کرو گے، 12 مائنس کیا، 12 نکالا اس سے کیا رہ گیا ہے؟ 60,621 رہ گیا ہے۔ 60,621 کو 3 پر تقسیم کیا آپ نے، 3 پر تقسیم کرو گے یہ پورا تقسیم ہو جائے گا اور جواب آئے گا 20,207۔ اب 20,207 کو پہلے خانے میں رکھ کے آپ نے ایک اضافہ کے ساتھ آخری خانہ یعنی خانہ نمبر 9 تک آپ نے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ حساب کتاب آپ نوٹ کر لیں۔ اب دیکھیں پہلے نقش کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں 20,207 پہلے خانے میں رکھنا ہے۔ دوسرا خانہ کس طرف ہے؟ یہ مثلث آتشی معکوس ہے، معکوس ہے، بائیں طرف جانا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اگر مثلث آتشی منصوب ہو تو دائیں میں جانا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ چونکہ یہ مثلث آتشی معکوس ہے، یہ 20,207 کے بعد 20,208 یہاں پہ لکھنا ہے۔ پھر آگے جو نا یہاں پہ دائیں ہاتھ آنا ہے، 20,209 یہاں پہ لکھنا ہے، یہ تیسرا خانہ ہے۔ خانہ نمبر 4 یہ ہے 20,210، خانہ نمبر 5 یہ ہے 20,211، خانہ نمبر 6 یہ ہے 20,212، خانہ نمبر 7 یہ ہے 20,213، خانہ نمبر 8 یہ ہے 20,214، آخری خانہ اور خانہ نمبر 9 یہ ہے، یہ دیکھیں 20,215۔ 20,215 پر آپ نے اس نقش کو ختم کرنا ہے۔ جب یہ پر ہو گیا، اس بسم اللہ 786 کے بعد یہ پر کر لیا، اس کے بعد یہاں مقصد لکھیں۔ اگر آپ اپنے لیے کرنا ہے کہ اپنا نام، والدہ کا نام لکھیں کہ یا اللہ مجھے سحر، جادو اور سحری اثرات اور بندش سے مجھے نجات اور خلاصی اور رہائی ہو، مجھے شفا ہو۔ یا کسی اور کو اگر دینا ہے اس کا نام اور والدہ کا نام لکھ کر یہاں مقصد لکھیں کہ اس پر سے سحری اثرات ختم ہو، سحر دفع اور رد اور باطل ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کا نام اور والدہ کا نام لکھیں۔ مقصد لکھنے کے بعد آخر میں یہاں ایک مرتبہ درود شریف پھر لکھنی ہے، جو پہلے شروع میں آپ نے لکھی تھی یہاں بھی آپ نے لکھنی ہے۔ یہ نقش آپ کا مکمل ہو گیا۔ مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر جناب علی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، یا آخر میں پڑھ لو، جب برتن میں مکمل کرو گے آخر میں پڑھ کے پھر برتن میں جو لکھا ہے اس پر بھی دم کرو اور اس پر بھی دم کرو، ابھی نہ کرو کوئی بات نہیں۔ یہ یہاں پہ درود شریف لکھ کر اس کو چھوڑ دو اور برتن کی طرف جاؤ، یا دوسرے کاغذ کی طرف جاؤ۔ دوسرا کاغذ جو برتن کے لیے، یہ اب گلے میں باندھنے کے لیے ہے، اس کو آپ نے دھونی دینی ہے۔ درود شریف پڑھ کے جب برتن پر اور اس پر درود پڑھو گے 7 یا 11 مرتبہ دم کرو گے، اس کے بعد اس کو دھونی دینی ہے آپ نے، خوشبو کی دھونی، اگربتی کی دھونی دینی ہے۔ دھونی دینے کے بعد تھوڑی سی کالی مرچ کی دھونی بھی اگر دینا چاہو تو وہ بھی دے دو، اور اس دوران عمل اس کے لیے اس میں جو نا اگربتی کے ساتھ اگر کالی مرچ بھی ہو اس کی بھی دھونی دے سکتے ہو تو دے دو، بہتر ہے۔ اس کو بھی اس طرح اگربتی کی دھونی بھی دے دے اور کالی مرچ کی تھوڑی سی دھونی دے دے۔ دھونی دینے کے بعد فولڈ کریں، فولڈ کرنے کے بعد تکون یا چورس جو بھی مرضی ہو تعویذ صاحب بنائیں، اس کو کاغذ پہ
اس کو پلاسٹک میں کریں، چھوٹے پلاسٹک میں ٹائٹ اس کو فولڈ کر کے آپ نے ٹیب لگانے، وہاں پہ ٹیب لگانے کے بعد آپ نے اس کو موم جامہ کرنا ہے۔ حکیم کی دکان سے 20 روپے کا زرد موم لے کے آئے، زرد موم، تعویذ کو موم جامہ کرنے کے لیے زرد موم لا کے چولہے میں گرم کر کے آگ پر سٹیل برتن میں رکھ کے چولہے میں گرم کر کے وہ پگھل جائے گا، اس کے بعد انگلی سے یا چھری سے یا کسی چیز سے اس پر جناب کور سا چڑھائے، یہ موم جامہ ہو گیا۔ اس کے بعد باتھ روم یا واش روم میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہو گیا گلے کے لیے، بیمار کے گلے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ برتن میں کیا کرنا ہے۔ برتن کا یہ ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں برتن میں ہو بہو، برتن میں بھی وہی آپ نے، پلیٹ میں بھی وہی لکھیں۔ اگر آپ پلیٹ میں وہ نہیں لکھ سکتے تو مارکر سے یا فاؤنٹین پین، سیاہی والے پین سے، جس کی سیاہی جو نا وہ دو سکے آپ ٹھیک ہے نا، وہ پینا ہے اس نے بیمار نے، یہ آپ نے صرف لکھنا ہے۔ مثلث نوخانوں کا بنا کے اسی طرح 786 لکھ کے اسی ترتیب سے وہی عدد آپ نے یہاں پہ پر کرنا ہے، یہ برتن کے اندر، برتن میں، پلیٹ میں۔ پھر 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس نقش پر بھی دم کرو گے اور اس برتن کے اندر اس پر بھی دم کرو گے۔ ان دونوں کو دونی دو گے، اگربتی کی اور کالی مرچ کی تھوڑی سی اگر دونی دو گے، اس کو فولڈ کر کے گلے میں، بیمار کے گلے میں، اور اس کو جو نا آپ نے دو کر جو نا پانی سے دو کر آپ نے دن کو 8 سے 10 بجے کے درمیان، 8 بجے سے 10 بجے کے درمیان آپ نے بیمار کو پلانا ہے۔ بے شک ایک دن میں پلائیں، بے شک آپ 3 دن میں پلائیں، پانی تھوڑا سا زیادہ رکھ لیں، 4 5 گھونٹ 3 دن پلائیں، یا بے شک 7 دن پلائیں، آپ کی مرضی ہے۔ وہاں تو ایک دن بھی پلا سکتے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن پلائیں یا 7 دن پلائیں، آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔ سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔